حسین صمدانی۔ آج کا موضوع ہے عقائد، نظریات اور ان کی تشریحات۔ عقائد و نظریات، فیتھ اینڈ آئیڈیالوجیز، خواہ وہ مذہبی، غیر مذہبی یا سائنسی ہوں، ان میں سے کسی خاص سے متاثر ہونے کا عمل فرد کے اپنے دماغ کی ذہنی ساخت اور استعداد سے مشروط ہوتا ہے۔ ان عقائد و نظریات اور اصولوں کے درمیان آپس میں کئی اختلافات ہوتے ہیں، ظاہر ہے، اسی لیے تو وہ ایک دوسرے سے مختلف عقائد و نظریات کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی ایک مخصوص نظریے کی تشریحات، انٹرپریٹیشن بھی اپنے بیانیوں میں ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہو جاتی ہیں کہ یوں گمان ہوتا ہے جیسے یہ ایک دوسرے سے کلیتاً مخالف ہیں۔ اس کنفیوژن سے نمٹنے کے لیے مفکرین نے ایک کلیہ قانون طے کیا ہے جو آج تقریباً ساری دنیا میں قابل عمل اور زیر استعمال بھی ہے۔ وہ یہ کہ ہر نظریے کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، جن اصولوں پر اس نظریے کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ چنانچہ کسی بھی مخصوص نظریے کی گئی تشریحات، انٹرپریٹیشنز، آپس میں کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو جائیں، مذہبی مباحثے میں انہیں فروعی اختلافات کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ مختلف ہونے کے باوجود یہ لازم ہے کہ ان سب میں بنیادی اصول و قواعد پر یکجائی اور اتفاق ہو، یعنی روٹس آف دا آئیڈیالوجی یا فنڈامنٹلز فیتھ ڈسپلن سے اتفاق اور بنیادی نظریات میں یکجائی ضروری ہے۔ سائنٹیفک اصول اور فارمولاز کی دنیا میں یہ ممکن ہے کہ کبھی ان کی بیسکس یعنی بنیادی اصول اور فارمولا ہی بدل جائیں، مگر اس کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ تبدیلی ایک سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں پیدا ہو، تب یہ ممکن ہے۔ مثلاً تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھیسس۔ مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے: نمبر 1 کہ پلوٹو نام کا سیارہ اب نظام شمسی کا حصہ نہیں رہا، کیونکہ اب وہ نظام شمسی کے آربٹس سے باہر نکل کر گم ہو گیا ہے۔ مثال نمبر 2، مثلاً کوئی ایسی دوا، میڈیسن کا فارمولا جو کسی خاص مرض کے لیے درست و موزوں رہا تھا، مگر اب جراثیم کے ریزسٹنٹ میوٹنٹ ہو جانے کے سبب اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے، چنانچہ اس کا فارمولا بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔